امیر نائب امیر ضلع ایبٹ آباد عالمی مجلس ختم نبوت دے بہوں بڑے سرپرست میری مراد فخر سادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی زین العابدین شاہ صاحب انہیں کل ہی واپس شاید ونجن ہا میں درخواست کی تھی رک گئن اللہ انہیں کو بھی جزائے خیر نصیب فرماویں ان تورے سامنے خطاب فرماویں. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بصد ادب و احترام مرشد اعظم صاحبزادہ پیری طریقت رہبر شریعت حضرت مفتی اسد حبیب صاحب اللہ ان کی عمر میں جان میں مال میں اولادوں میں برکت عطا فرمائے کہ حضرت نے جس طرح ہمیں محبت دی ہے الحمدللہ
ان سے بڑھ کر انہوں نے ادب احترام اور محبت کی۔ اللہ ان کے بدلے میں ان کو کامل ایمان نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بار بار بھی نصیب فرمائے ان کو۔ اور اسی طرح میرے برادر صغیر حضرت مولانا امجد صاحب اس مدرسے کے محتمم، جنہوں نے یہ گلشن سجایا، اللہ پاک اس ادارے کو ہدایت کا ذریعہ بنائے، اس علاقے کے لیے برکتوں کا، رحمتوں کا، اتفاق و اتحاد کا ذریعہ بنائے، اور ان کی جان مال میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ میرے ساتھ آئے ہوئے ہمارے مرشد جی، واقعی ہم کو مرشد کہتے ہیں، حضرت کے وقت سے خادم ہیں اور خدمت سے خدا ملتا ہے، تو یہ خدمتگار ہیں حضرت کے، تو دعاؤں میں یاد رہتے ہیں چونکہ ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں، اور دوستی واقعی نبھائی ہے کہ حضرت کے وقت سے صاحبزادہ کی خدمت، اور ہم جب آتے ہیں تو خدمت کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اللہ ان کو اپنی محبت اور معرفت نصیب فرمائے۔ تو یہ مدارس، یہ انوارات برکات کے ذرائع ہیں۔ موقع محل کے حوالے سے پروگرام کراتے ہیں، آپ حضرات کے تعاون سے وہ جو کر رہے ہیں، اللہ ان کی بھی جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو دنیا و آخرت دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت برکت، آپ کے چہرے انور کے سبب سے آیا ہیں، آباد ہے، جنت بھی آباد رہے گی، رب کی خدائی بھی آباد رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے محبوب تھے، محبوب ہیں اور رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ایک راہب تھا جو تورات انجیل زبور کا عالم تھا، بہت بڑا، دمشق کا رہنے والے تھا۔ شام کو ویسے اللہ نے اس زمین کو اللہ نے برکتیں عطا کی ہے، اور شروع سے اس میں ابدال اللہ والے پیدا ہو رہے ہیں، اور قرب قیامت میں بھی وہاں سے رہیں گے۔ تو وہ آیا اور کئی دنوں تک مکہ میں رہے، بات چیت کسی سے نہیں کرتے تھے، بس بیت اللہ کے قریب جا کے بیٹھ جاتے تھے، رات کو کسی نے پوچھ لیا کچھ دے دیتے، چونکہ وہ تو مہمان نواز تھے ہی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس صبح اس کرنوں نے آپ کا نظارہ کرنا تھا، تو وہ اسی ٹائم بیت اللہ کے اندر اس نے آوازیں لگانا شروع کر دی، چلانا شروع کر دیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا معاملہ، اتنے دنوں میں خاموش رہے، آج تم چلا رہے ہو؟ کہا بھی آج قریش اور خصوصاً ہاشمی خاندان میں کس بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، کون سا بچہ کس گھر میں آیا ہے؟ بہت لوگوں نے بتایا فلانی جگہ فلانی جگہ، انہوں نے فرمایا نہیں، مجھے ہاشمی خاندان کے سربراہ کے گھر میں لے جائیں۔ انہوں نے کہا سربراہ تو عبد المطلب ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے وہاں لے جائیں۔ جب وہاں لائے تو پتہ چلا کہ نور کی آمد ہوئی۔ ایک تو ہمارے دوست نور کہتے ہیں، ہم وہ نور جو اس کے مقابلے میں جہالت نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اندھیرا نہیں ہے، وہ شمع، وہ روشنی لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ فرماتی ہیں، اور جو اور وہاں موجود تھی اس وقت، فرمانے لگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کمرے میں روشنی ہوئی، اور جب روشنی تھوڑی سی کم ہوئی، مدم ہوئی، تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں سر فرما رکھے ہیں، آپ کا سر مبارک سجدے میں ہے۔ اور پتہ تب چلا کہ جب خوشبوئیں عام ہوئی
تو آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے محسوس نہیں کیا کہ آپ باہر تشریف لائیں، لیکن جب دیکھا تو آپ صاف ستھرے اور روشنیوں سے منور اور خوشبیوں سے معطر اور نور ہی نور اس کمرے میں، اور ساتھ میں نے دیکھا کہ مشرق اور مغرب کے محلات دیکھے، ساری دنیا نظر آئی، آسمان نظر آیا، سات و آسمان کا نظارہ رب نے کرایا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ اعلیٰ ترین ذات ہے، اعلیٰ ترین ذات ہے۔ پہلے بھی وہ معجزات ہوتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ جہاں سے گزرتی تھی تو وہ پتھر بھی سلام، حشر شجر بھی سلام، وہ پہاڑ بھی سلام، ہر جگہ سلام ہی سلام۔ تو عبد المطلب تشریف لائے ساتھ پہلے، وہ جب اندر داخل ہوا اور انہوں نے دیکھا، کہا مجھے یہ بچہ دکھائیں۔ جب بچہ دکھایا تو اس نے کہا کہ مجھے پشت مبارک ان کی دکھائیں۔ جب پشت مبارک آپ کی دیکھی تو وہ بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اب پریشان عبد المطلب بھی پریشان ہو گئے کہ اب کیا معاملہ ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو کہنے لگا اے یہودیوں برباد ہو گئے اور نبوت چلی گئی۔ وہ کہا کہ میں اسی ذات کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، میری عمر رہے یا نہ رہے، لیکن یہ امام الانبیاء ہے، رب کا محبوب ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا اور آخرت سجائی ہے وہ یہی ذات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ازل سے ہے، ازل سے تا ازل تک رہے گا، ابد تک رہے گا۔ اور جس کی محبت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، رب تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب بتا دیجئے اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے محبوب کی تابعداری اور محبت سما جاؤ دلوں میں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی محبت میرے جسم، صرف میرے جسم کے علاوہ سب سے زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اب میرے جسم سے بھی زیادہ، میرے روح سے بھی زیادہ، میری جان و مال سے بھی زیادہ آپ کی محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اب ایمان مکمل ہوا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ دروازے میں کھڑی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ نے دروازہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ یہ کیا میرے آنے کا آپ کو علم کیسے ہوا کہ میں ابھی پہنچوں گا دروازے پر؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ سے قربت اتنی ہے کہ آپ جب شہر سے نکل جاتا ہے میں محسوس کر لیتی ہوں کہ آپ شہر سے باہر چلے گئے۔ آپ جب شہر میں داخل ہو جاتے ہیں میں محسوس کر لیتی ہوں کہ آپ شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ اب مکہ میں جب جاتے ہیں بیت اللہ کے تو میں محسوس کر لیتی ہوں کہ اس وقت آپ بیت اللہ شریف میں ہیں، اور جب آپ گھر آتے ہیں تو ہمیشہ دروازہ اسی وجہ سے میں کھولتی ہوں کہ مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ آپ دروازے پہ تشریف لائیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دروازہ کھولا۔ تو قربت اور محبت اس لیے صدیقہ کا لفظ سب سے پہلے ان کو ملا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہجرت کے بعد صدیق کا لفظ ملا، اور سب سے پہلا سلام خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کے اوپر آیا اللہ کے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مدینے میں سلام آیا۔ تو وہ سلام جب جان مال وقت، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ اور رسول کا نام چھوڑ کے آئے ہو، کپڑے بھی اتار کے دیے۔ تو اللہ کی طرف سے پھر جبریل علیہ السلام آیا یا رسول اللہ اب اللہ کا سلام۔ تو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ نے جب جان مال سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں، تو اللہ نے پھر قربت بھی عطا کی، محبت بھی عطا کی، اور پھر بلندیاں بھی اللہ نے عطا کی۔ تو اگر آپ اور ہم بلندیاں چاہتے ہیں اس زندگی سے، ان وقتوں سے اور اس دنیا کے اوقات سے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس دل میں سمانے پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان مال تن من سے زیادہ، جس طرح مولانا امجد صاحب نے فرمایا اب جنگ موتا میں 10,000 صحابہ یک مش شہید ہوئے،
صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات احد کے نام پر 70 بدری صحابہ، بدری صحابہ، اور بدری صحابہ وہ ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے رب نے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ بدری صحابہ کے بارے میں کس کے بعد تم کچھ بھی نہ کرو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ بہت بڑا احساس ہے، رب کا ہے کہ تم کچھ بھی کرو نہ کرو، کچھ عمل بھی نہ کرو، پھر بھی رب نے تمہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، قربت اور اس محبت کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ تم میرے صحابہ ہو، میرے دوست ہو، بعد میں میرے بھائی بھی آئیں گے۔ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ ہم بھائی نہیں، بعد میں آنے والے۔ انہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ مجھے سنا، نہ میرے دیدار کیا، نہ میرے معجزات دیکھے، اور بن معجزات بن دیکھے مجھ سے محبت کریں گے، وہ میرے بھائی۔ تو آپ اور ہم پیغمبر علیہ السلام رسول اللہ کے بھائی ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بھائی کہا تو ایک شخصیت کو کہا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یہ علی رضی اللہ عنہ۔ آپ نے اگر بھائی کہا تو ایک شخصیت کو، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اور ہمیں بھی بھائی کہا۔ کتنی بڑی بات۔ صحابہ میں یہ لقب ایک شخصیت کی قسمت میں ہے، اور ہمارے قسمت میں ویسے آیا بن دے کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہے، بن دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محبت ہے، بن دے کے ہم اس پہ قربانی دے رہے ہیں، بن دے کے ہم وقت جان مال کی، تو اس کی بدلے میں ہمیں ملا بھی ہے نا، ہم بھائی بھی بن گئے۔ کتنی بڑی بات۔ تو اللہ وہ ہمیں نصیب بھی کرے وہ حلاوت، وہ مٹاس۔ اصل چیز تو حلاوت اور مٹاس ہے، اور جب حلاوت اور مٹاس انسان کو ملاتی ہے تو پھر وہ، اگر آپ دیکھیں تو بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، صلو علیہ وآلہ۔ یہ مولانا جامی کے بارے میں انہوں نے لکھا۔ اور جب یہ لکھ کر مدینہ تشریف لا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے گورنر کو خواب میں کہا کہ بھئی اس کو میرے خبر روزے پہ آنا نہیں دینا۔ اب گورنر نے شکل دے گی سب کو، ایک دن دوسرے دن، پھر راستے میں خود کھڑا ہوا، جب دیکھا تو اس کو پکڑ کے لے گئے، بند کیا۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ رہے، بھائی میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو بند کر دو، آنے نہیں دینا۔ اس کے اشعار، اس کی محبت ایسی ہے، اگر یہ اشعار میرے روزے پہ کہتا تو مجھے مجبوراً اٹھنا پڑتا اور باہر آنا پڑتا اس کے استقبال کے لیے۔ تو یہ دل کی محبت یہ ایسی ہوتی ہے، یہ تاریخ گواہ ہے، کوئی ایسی قصے نہیں ہے، تاریخ گواہ ہے اس کی۔ تو جو دل سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ پاک ان کو اپنی محبوب کا دیدار بھی کراتے ہیں۔ خوابوں کو جو ہمارے حضرت جتنے بزرگ گزرے ہیں الحمدللہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ پاک ہمارے مرشد اعظم الحمدللہ ان کی برکت سے اور ان کی توجہ سے اللہ نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ حضرت نے مجھے بلایا اور میں نے جب پیر غلام حبیب صاحب دنیا سے تشریف لے گئے، اب چونکہ حضرت ہے، اب سے حضرت سے محبت ہے، ان کے ذریعے سے ہمیں یہ چیز ملی ہے، جو اس لیے 90 میں فارغ بھی ہوا اور بیعت ان سے کی تھی۔ پھر حضرت خواجہ خان نواز صاحب کے یہاں گیا، مولانا یوسف لیدانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور اسی طرح مختلف بڑے اکابر جتنے ہیں میری تقدیر میں اللہ نے لکھا تھا تو میں گیا ہوں ان کے۔ پھر میں نے خواب دیکھا کہ اس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے کہا
تشریف لائیں. میں نے کہا تھا میں نے تو جنت میں جانا ہے. آپ نے فرمایا آپ ہمارے ساتھ جائیں گے. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے چوما اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے. میں نے پھر خواب جب بتایا تو حضرت نے کہا آ جاؤ. یہ اس سلسلے کی طرف اشارہ. پھر میں نے حضرت سے بیعت کی. تجدید بیعت حضرت سے کی ہے تو ایسا نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اب میں نے اپنے نور ایمان شاہ صاحب سے کہا. انہوں نے کہا حضرت کو کہیں. پھر میں نے حضرت کو فون کیا, حضرت کو بتایا تو حضرت نے کہا اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے اور یہ سلسلہ اللہ کو محبوب ہے, اللہ کو پسند ہے. بڑے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کی ذوالفقار صاحب سے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی وہ حضرت کی برکت. تو پھر حضرت کی کیا شان ہوگی جو جب ہمیں. تو یہ ماشاءاللہ الحمدللہ اس لیے ان سے اللہ نے محبت اور قربت, ان کی بھی اللہ جان مال میں برکت عطا فرمائے. جب بھی اس طرح ہوتا ہے تو یہ بلاتے ہیں ماشاءاللہ, اسی طرح محبت کرتے ہیں. تو یہ وہ سلسلے کی برکت ہے. حضرت الحمدللہ جس طرح آپ نے فرمایا تھا دوپہر کو نا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا جب بزرگ اور اللہ کا دوست اور آپ جس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں وہ دنیا سے چلا جائے تو اگر آپ کی محبت ان سے ہے تو وہ ڈبل رہنمائی آپ کی کرتا ہے, ڈبل فیض ہو جاتا ہے, فیض ڈبل ہو جاتا ہے, برکات ڈبل ہو جاتے ہیں. تو وجہ یہ پوچھوں کہ اس صادق جہان میں چلے جاتا ہے جہاں تو دروگوئی ہے نہیں, اس لیے کہتے ہیں خواب میں مردہ جو بھی بتایا وہ اسی طرح ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ساری دنیا منور ہو گئی, ساری دنیا میں یہ خوشبو پہنچ گئی. اور آپ کے آنے سے وہ جو 1000 سال ایران میں جو آتش جل رہا تھا, جو آگ جل رہی تھی, لوگ اس کے پوجا کیا کرتے تھے, اس کے سامنے سجدہ روز ہوتے تھے, وہ بجھ گئے. اور قیصر و کسریٰ کی وہ بدماشی کے کنکر وہ گر گئے. وہ بڑے بڑے سونے کے اور ہیرے کے عجیب و غریب بنے ہوئے تھے جس سے ان کے شان و شوکت میں کہ بھئی دنیا ہماری ہے اور ہم دنیا کے بادشاہ ہیں, ولی ہیں. اللہ نے گرا دی. ساری دنیا کے جتنے بھی جادوگر بڑے بڑے پتہ چل گیا کہ بھئی شیاطین کا اوپر جانا بند. پہلے چونکہ شیطان اور جنات جاتے تھے, جادو چونکہ ہر نبی کا مقابلہ جادو کے ذریعے سے ہوا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ چیزیں اوپر جانا جو ہے نا وہ معاملہ بند ہوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ساری دنیا, اب جتنے پہلے چونکہ رب تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے انبیاء سے, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری. اللہ نے وعدہ لیا انبیاء سے, میثاق پکا وعدہ کہ تمہیں سب کچھ دے چکا ہوں, نبوت معجزات ہر حوالے سے, لیکن اب جب میرا محبوب میرا دوست آئے گا تو تم ان کی تابعداری کرو گے, ان کی امداد اور نصرت کرو گے, اور اس پہ میں بھی گواہ ہوں اور تم بھی گواہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اس لیے فرمایا رب تعالیٰ لقد من اللہ علی المؤمنین, ان ماننے والوں پر میرا احسان ہے اس لیے کہ میں نے اپنا محبوب دے دیا. محبوب کوئی کسی کو نہیں دے, لیکن امام الانبیاء اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے تھے, 6 سال کے 7 سال کے تھے اس وقت, جب آپ مدینہ داخل ہوئے تو وہاں سے واپسی پر جیسے آج کل یہ وہ سجاتے ہیں نا, وہ ڈولکی بجا کر لوگوں کو بتاتے ہیں پیسہ بٹورنے کے لیے, جو وہ جادوگر ہوتے ہیں یا آنکھوں پہ جو ہے نا وہ ڈال لیتے ہیں,
جادو کے ذریعے سے. تو اسی طرح ایک وہ سجا ہوا تھا محفل, تو والدین کو ظاہر ہے وہ تو بچے دکھا رہے تھے لوگ کہ بھئی یہ بچہ دیکھیں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو آپ بھی تشریف لے گئی. جب اس نے دیکھا آپ کو دیکھ کے وہ گر پڑا, گر کے بے ہوش ہو گیا. اب شور مچ گیا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے. حضرت آمنہ بھی کھڑی تھی. جب وہ ہوش میں آیا تو دوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گیا اور آپ کو چوما. کہا کہ یہ تو اتنی بڑی شخصیت ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں نہ سنا نہ دیکھا ہے, اور اس کی مادے سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی ذات ہے اور اعلیٰ ترین ذات ہے. تو حضرت آمنہ ڈر گئی اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کے لے آئے. راستے میں پھر آفت ہو گئی, اللہ کو پیاری ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برغات ورقہ بن نوفل نے دیکھا. پھر آپ نے حضرت خدیجہ کو بتایا, اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ شام جا رہے تھے اور راستے میں اس یہودی عالم جو کئی سالوں سے اس راستے پر بیٹھ کر اس نے وہاں اپنی نشستگاہ بنا لی تھی, اپنے لیے کمرہ بنایا تھا, صرف اس نیت سے کہ اس راستے سے امام الانبیاء آئیں گے اور میں دیدار کروں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے تو اس نے دعوت کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت چچا نے دوسروں نے بھیجا کہ جیسے بچوں کو بھیجتے ہیں, چلو آپ اونٹوں کی کیا کریں, رکھوالی کریں. اب چونکہ میں درمیان میں ایک بات کہہ دیتا ہوں پھر آپ سمجھ آ جائے. شیمہ آپ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن تھی, دودھ شریک. ایک دفعہ اپنی والدہ سے کہنے لگی کہ آج مجھے تھکاوٹ ہے اور جسم بھی ساتھ نہیں دے رہا, تو میری خواہش ہے کہ میرے بھائی کو آج میرے ساتھ بھیج دے تاکہ میں بکریاں چراؤں. ہاں جی. تو والدہ نے کہا عجیب ہے, تھکاوٹ ہے تجھے, بخار بھی ہے, جسم بھی ٹوٹ رہا ہے, پھر بھائی کو کیسے سنبھالو گی. کہنے لگی امی جی آپ کو علم نہیں ہے, میں جب بھی اپنے محمد بھائی کو لے جاتی ہوں تو بکریاں چر کر آ کر بیٹھ جاتی ہیں, وہ بھی دیدار کرتی ہیں, میں بھی دیدار کرتی ہوں, اور اس دیدار سے میری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. بکریاں بھی جو ہے نا سب کچھ یعنی اپنی پیٹ بھر کر وہ بھی آ کے دیدار کرتی ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ جانور اور درندے بھی کبھی کبھی آ کر میرے بھائی کے پاؤں میں سر مار کے چلے جاتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ میرا بھائی نہیں ہے, یہ بہت بڑا حال. اس کو واقعہ سناؤں گا بعد میں جب مدینہ کیسے آئی نا. تو وہ جب اونٹوں کی طرف تو بحیرہ راہب وہ دیکھ رہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اونٹ ظاہر ہے, وہ تو اونٹ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی ہر چیز مجھے جانتی ہے, میری ذات کو بھی, میری شخصیت کو بھی, میری برکتوں کو بھی, سب چیز. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر شکایت کر دیتی ہر چیز, تو وہ راہب سمجھ گیا کہ شخصیت یہی ہے. اور جب دعوت کا ٹائم آیا تو کہا کہ بھئی وہ بچہ کدھر ہے, ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو تو ہم نے اونٹوں کے پاس بھیجا ہے رکھوالی کرنے کو, اللہ کی اس کی وجہ سے تو میں نے تمہاری دعوت کی, اس کی وجہ سے تو میں نے تمہیں عزت دی ہے, اس کو بلاؤ, جب آئے گا تب دعوت تمہیں کھلاؤں گا. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ سارے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے, اور جب آپ قریب آئے تو سایہ آپ کے طرف آئے. راہب نے کہا دیکھا وہ سایہ آپ کے طرف گیا. تو آپ نے بحیرہ راہب نے فرمایا کہ بھئی یہی وہی شخصیت ہے. جب یہ اتر رہے تھے آپ لوگ تو جو شجر حجر سجدہ ریز ہو رہے تھے وہ اس کے لیے. اور کہا یہ کس کا بیٹا ہے, اس نے ابو طالب نے کہا میرا. کہا نہیں, اس کا باپ تو اس کے آنے سے پہلے فوت ہو گیا ہے, مجھے علم ہے, میں تو کئی سالوں سے اس انتظار میں ہوں. اور پھر کہا کہ اس کو واپس لے جائیں, یہ یہودی اس کو نقصان پہنچائیں گے, یہ نہیں کاشت کریں. اس کو پتہ ہے کہ اللہ نے امام الانبیاء بنایا,
اس کو نقصان پہنچائیں گے جس کی وجہ سے تمہاری تجارت کو نقصان ہوگی، اس لیے اس کو واپس لے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور آپ کا وہ روب، وہ دبدبہ، وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ عظمتیں، وہ ہر چیز پہ آیا ہے۔ افسوس ہے کہ جنس و انس اس چیز سے نالا ہے۔ باقی تو ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی تھی، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ تشریف لے کے چھٹی المیدان تھا تو آپ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابن عباس جاؤ اس درخت کو کہو محمد تمہیں بلا رہا ہے۔ آپ واقعات دیکھیں، دونوں درخت آئے اور آپ اس کے آڑ میں بیٹھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کیا، پھر فرمایا اب جاؤ واپس اپنی جگہ پر۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے۔ ابو جہل کے ہاتھ میں کیا کنکریاں نہیں بولی؟ یہ سب چیزیں آیا ہیں، پڑھتے بھی ہم ہیں، لیکن اب قربت کیوں نہیں حاصل ہو رہی، محبت کیوں نہیں بڑھ رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اہل اللہ کے محفلوں میں ملے۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے وہ ٹیکہ لگائے گا تب جا کے معاملہ ہوگا، یا دوائی دے گا ترتیب سے دے گا۔ بچے کی الگ دوا ہے، ہر مرض کی الگ دوا ہے، تو یہ اللہ والے دیکھ کر دوا دیتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں مصیبت یہی ہے، حالانکہ اس مشرق میں سب سے زیادہ خدمت اگر کی لوگ مسلمان ہوئے، تاریخ گواہ ہے، وہ خانقاہوں کے ذریعے سے ہوئی، وہ اللہ والوں کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ ضرب اللہ اللہ کر کے ضرب لگانے والوں کے ذریعے سے یہاں خدمت ہوئی ہے۔ ہزاروں اگر لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ان کو اس نور سے فائدہ ملا ہے تو اللہ والوں کی قدموں سے ملا ہے۔ تو اگر آپ نے محبت پانی ہے، آپ نے اللہ کی رحمت کو سمانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بٹھا کر اس کی حلاوت آپ نے لینی ہے، تو اللہ والوں کی خدمت میں ضرور جانا۔ ادب سے، احترام سے، یہ تاریخ گواہ ہے، جس قوم میں ماں باپ کی بے ادبی آئے گی اس قوم کے اوپر اللہ جنات اور شیاطین مسلط کر دیتے ہیں۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ تفاسیر نے لکھا ہے کہ جس قوم میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک فرض نماز میں کوتاہی، اور اس سے اعلیٰ کیا ہے؟ ماں باپ کی بے ادبی۔ جس قوم میں آ جائے اس قوم کے لیے دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کے لیے قبول نہیں۔ تو آج کل ایک دوسری بات یہ ہے کہ اہل علم لوگوں کی بے ادبی، تو یہ جس قوم میں آ جائیں اللہ پاک مقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین، سورۃ شورا کیا ہے، اللہ شیاطین اور جنات کو ان پر مسلط کر دیتے ہیں۔ آگے فرمایا رب تعالیٰ نے وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو داڑھی رکھی، پگڑی باندھ لی ہے، ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ ابن ملجم بھی ذکر و اذکار کرتا تھا۔ جب اس کو پکڑا انہوں نے کہا اس کی زبان کاٹو، 10 دن کے بعد اس کا کام کریں۔ اس نے کہا زبان نہ کاٹو، میں تو رات کو سوتے ہوئے بھی قرآن پڑھتا ہوں، صبح جب اٹھتا ہوں پھر بھی قرآن پڑھتا ہوں، اللہ کی ذکر کرتا ہوں۔ اور آپ سے سامنے پر فرمایا کہ میری امت کا بدبخت ترین انسان وہ ہوگا جو حضرت علی کو شہید کرے۔ تو قرآن پڑھنے کا بھی طریقہ ہے، اصول ہے۔ وہ کہتے ہیں نا آدھا مولوی کیا ہے اور آدھا حکیم جان کا دشمن اور آدھا، آج ہم ان چیزوں میں پھنس گئے۔ تو اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں ہٹ جاتی ہیں پھر۔ اور تاریخ نے لکھا ہے، تاریخ گواہ ہے، صحابہ نے جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لڑی ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ نے بھی لڑا ہے، جنگیں لڑی ہیں سب سے زیادہ۔ اچھا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے کتنے صحابہ شہید ہوئے، لیکن بے ادبی نہیں ہوئی۔ اللہ نے ایمان نصیب کیا، لیکن جنہوں نے بے ادبی کی، ابو لہب نے، ابو جہل نے، شیبہ نے، اور جنہوں نے بے ادبی کی اللہ نے اس کو اسلام قبول۔
اسلام کا یہ نور، اسلام کی یہ برکت، یہ کرن اللہ نے نصیب نہیں کی ہے۔ تو سب سے بری چیز، سب سے جو اللہ کی رحمتوں کو دور بھگا دیتی ہے وہ بے ادبی ہے، جو اس وقت ہمارے بچوں میں بھی ہے، بڑوں میں بھی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ویسے کوئی پگڑی والا داڑھی والا آ جائے، ہم نہیں پہچانتے تو ہم کہتے ہیں چلو جی ہاتھ ملا لیتے، لیکن اگر اس کی جگہ کوئی خان نواب آ جائے سارے اٹھ جاتے ہیں، خان صاحب۔ پگڑی قیمت نہیں ہے، پگڑی کا ادب نہیں ہے، داڑھی کا ادب نہیں ہے جو اللہ کو پسند تھا۔ ہاں جی، اور اس کا ہے عارضی خان جی، خان جی کیا کرے گا؟ یا سرکاری آ جائے وہ کیا کرے گا؟ بھئی ہمیں چاہیے کہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عام آدمی نے اگر پگڑی باندھی ہے تو ہم اس پگڑی کا ادب کریں، اگر رسول اللہ سے محبت ہے، اس داڑھی والے کا ادب و احترام کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب انسان کسی کا پردہ رکھتا ہے تو اللہ 70 پردے اس کی۔ تو ہم خان جی کا، وہ ہمارے مولانا بجلیگر صاحب تھے نا، وہ ایک واقعہ سنا ہے، بڑے سخت تھے وہ، بڑے کلے مزاج کے آدمی تھے۔ کہتے اگر مولوی یا کوئی داڑھی والا یا پگڑی والا بیٹا ہو اور اگر آگے سے اس کی قمیص اوپر ہو جائے تو کہتے ہیں یار یہ دیکھو کیا کر رہے ہو بھائی، سیدھے بیٹھو، تمہیں بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اگر خان جی کا آگے سے سب کچھ نظر آ رہا ہو تو کہیں گے خان جی ذرا آپ بڑے شخصیت ہیں تو سیدھا ہو کر بیٹھے۔ اس نے کہا جس قوم کی عادت یہ ہو جائے اس قوم پر اللہ کی رحمت کی دفعہ۔ وہ تو صاف الفاظوں میں کہتے تھے مولانا بجلیگر صاحب، ہمارے پٹھانوں میں وہ گالیاں دیتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے کہا حضرت آپ گالی دیتے ہیں؟ اس نے کہا کبھی کبھی گالی دینا بھی واجب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ آدمی آگے سے جو ہوتا ہے نا اس کے لیے وہ الفاظ نہیں ہوتے اس کے بغیر۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ برکتوں رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ نے اپنی خدائی تام کر دی ہے۔ ہاں جی، اللہ نے اپنی خدائی کی رحمتیں، برکتیں، اپنی قربتیں اور اپنی انوارات اس امت پر تام کر دی ہے جب آخری آیات نازل ہوئی۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عطر کے ذریعے سے۔ اس لیے شاعر یہی کہا ہے نا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آج خوبہ ہمادار انتو تنہا داری۔ اور مولانا جامی نے، اور ایک اس میں آیا کہ ایک اور شاعر ہیں انہوں نے یہی حضرت جبریل علیہ السلام کے یہ الفاظ نقل کیے، آفاقہ گردید ام محرب تاہا ورزید ام، آفاقہ گردید ام محرب تاہا ورزید ام، بسیار خوبہ دید ام لیکن تو چیزیں دیگری۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ ہے کہ یا رسول اللہ میں نے بڑے لوگ دیکھے، اللہ کی مخلوق دیکھی، خوبصورت سے خوبصورت لوگ دیکھے، لیکن آپ اللہ کے مخلوق میں عجیب ایک خزانہ ہے جس کی تعریف میں نہیں کر سکتا۔ جب جبریل آپ کی تعریف سے قاصر ہے تو ہم کیسے؟ کلمہ اللہ فضل الرحمن صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، آپ کی اس اللہ کی مخلوق سے وہ محبت، جانوروں سے وہ محبت پیش آنا، اور اس زمین کے لیے رحمت برکتیں بن کر آپ آئیں، تو ہم کیسے وہ بیان کریں، کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ پر اپنے انوارات کے اور نور کے 70 پردے ڈالے تھے تاکہ آپ کو صحابہ دیکھ سکے، آپ کا دیدار کر سکے۔ ورنہ قیامت کے دن آپ کی خوبصورتی جب اللہ اپنے انوارات کے اور نور کے وہ پردے ہٹائیں گے پھر دیکھے جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کیا تھی۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی بھی آپ کی برکتیں تھی۔ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رب خوبصورت ہیں تو اپنے محبوب کو بھی خوبصورت بنائے۔ تو یہ محبت اور الفت بڑھے گی اللہ والوں کے ذریعے سے
پڑے گی، اور اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ استاد کے سامنے، اس لیے صحابہ شاگرد کس کے تھے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کس نے پڑھایا؟ جبریل علیہ السلام. اور جبریل علیہ السلام کو کس نے پڑھایا؟ رب تعالیٰ نے. رب تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام پر، اور جبریل علیہ السلام نے آ کے آپ کو قرآن سکھایا، پڑھایا، نماز بھی پڑھوائی، وضو بھی سکھایا. تو یہ سیکھنے کی چیز ہے. آپ سیکھیں گے، وقت نکالیں گے، جان مال وقت کی قربانی دیں گے، تب جا کے صحابہ نے جان مال وقت کی قربانی، تب جا کے اللہ نے پھر ان کو صدیق کا لفظ ملا، فاروق کا ملا، عثمانی غنی کا ملا، حیدر کا ملا. تو یہ ایسا نہیں ملا. تو یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ محنت کریں، رب سے مانگے، اللہ سے مانگے، اللہ والوں کی خدمت میں جائیں، ان کی خدمت کریں، ان کے ذریعے سے یہ چشمہ آپ کو میسر ہوگا، یہ پانی آپ کو میسر ہوگا، یہ روشنی آپ کو میسر ہوگی، یہ رحمتیں برکتیں میسر ہوگی. اب بیت اللہ میں آپ کے آنے سے پہلے بت نہیں تھے، بت تھے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ رحمت نازل ہوتی ہو، جہاں بت ہوں رحمت نازل ہوتی ہیں. اللہ کا گھر تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پاک ہوا، آج رحمتیں بھی برستی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل، زانی، شرابی، ماں باپ کا نافرمان، سودخور جب یہ بیت اللہ میں جائیں تو وہاں رحمتیں ان پہ نہیں برستی، وہاں اللہ کی طرف سے لعنت، فرشتوں کی طرف سے لعنت برستی. تو جب شخصیات بگڑ جائیں تو اللہ کے طرف سے پھر فیصلے بھی بگڑ جاتے ہیں. آج جو ہمارے یہاں معاملات ہو رہے ہیں، اب یہ دیر میں ہوئے، ہم وہاں گئے، دیکھا ہے میں نے، سیکنڈوں کا معاملہ تھا، سیکنڈوں کا. ہر ایک سے پوچھا ہے بھئی کتنا ٹائم لگا. 19 کمرے کا گھر تھا، اور اس کا وہ بتیجہ بتا رہا تھا، باقی 26 آدمی تو چلے گئے نا حضرت. اس کے بتیجے نے کہا جب اوپر سے پانی آیا تو مجھے باپ نے کہا کہ دوڑو بھئی چچا کے طرف. کہتے ہیں میں نے جیسے قدم اٹھایا تو ادھر سے پانی کا وہ زور آیا، میں تو پیچھے بھاگا، گر گیا، اللہ نے مجھے بچایا. لیکن کہتے ہیں جب میرے آنکھیں کھولیں تو چچے کا 19 کمروں کا گھر نہیں تھا. سیکنڈوں میں یہ اس کے الفاظ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. زخمی ابھی زخمی ہے. سیکنڈوں میں کہتے ہیں جب میں پیچھے گرا، اٹھا دیکھا تو صفایا گھر کا، اور ایک کنے پھر نیچے 1.5 کلومیٹر تک یہ پتھر، اتنے بڑے بڑے پتھر جس کا کوئی اندازہ نہیں. اعمالکم اعمالکم. جب انسان کے اعمال بگڑ جائیں اور ہم کہتے ہیں بھئی درود ہے، درود کے جب آپ درود پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے تو رحمتیں 10، برکتیں 10، درجات 10 بلند ہوں گے. ہاں جی، اور اللہ پاک 10 گناہ بھی معاف کریں گے. لیکن افسوس کہ اب ہم سے یہ چیز رہ گئی ہے. تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی اس کی برکتیں نصیب کریں. جس طرح صحابہ کو نصیب ہوئی تھی، انہوں نے خدمت کی، اللہ ان کی ذریعے سے قرآن آیا ہم تک پہنچا ہے. صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک خون کی ذریعے سے ہم نے کرنی. آگے نہیں دیکھا وہ کہ اس نے کیا کرنا ہے، وہ جو بھی ہے جس طرح بھی ہے. لیکن جب اس نے کہہ دیا شاجی ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. ابھی حدیث ٹائم نہیں ہے میں آپ کو سناؤں، لیکن یہ اس لیے کہ جب جامع حسنین کریم، جامع حسین ابن علی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حدیث سنا کر ختم کرتا ہوں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا میرا بیٹا مجھے حوالے کرو. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اٹھا کے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، دل سے لگایا، اور پھر آپ نے اپنی زبان اطہر دی. سب سے پہلے زبان اطہر آپ نے حسن کو بھی دی. جب حسن پیدا ہوئے تھے رضی اللہ عنہ تو آپ نے بلایا، اور اسی طرح زبان مبارک دی جو گٹھی دیتے ہم نا. تو وہ گٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو، اور حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبت تھی.
تو آپ نے اپنی زبان مبارک دی، اس نے چوسیا، چوسنے کے بعد آپ نے حوالے کیا، پھر حضرت علی کو بلایا، بھئی کیا ارادہ ہے نام کا؟ انہیں فرمایا حرب. کہا نہیں، میرے رب نے اس کا نام خود رکھا ہے اور اپنی مخلوق سے چھپا لیے تھے یہ نام، حسن اور حسین، تو میرے رب کو پسند یہ نام ہے، حسین نام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا، آپ ممبر سے اپنے نواسوں کے لیے اترے ہیں، تو وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. دوسری جگہوں پہ ہمیں یاد آتا ہے، تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اللہ کے حکم سے اترے. حضرت ممبر سے اپنے نواسوں کے لیے بغیر اللہ کے حکم سے اترے نہیں، اللہ کا حکم تھا. آپ نے اپنے نواسوں کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، پھر بٹھایا، پھر فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. آپ نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اور آپ نے بچپن میں ہم کلمہ پڑھ کر، ذکر کر کے، حج کر کے، عمرے کر کے، تلاوتیں کر کے، ذکر و اذکار کر کے جنت میں جائیں گے، آپ نے بچپن میں ان کو جنت کا مالک بنا دیا. سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے سرداران یہ ہے، بچپن میں آپ نے بتا دیا ہے. تو پھر جن کو آپ نے بچپن میں جنت کا مالک بنایا، پھر ان سے محبت نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے ہیں، حسنین رو پڑے، آواز آئی حسین رضی اللہ عنہ کی، آپ نے قافلہ روکا اور آواز دی میرے بچے کو میرے پاس بھیجو. جب آئے تو وہ فرمایا نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے آپ نے سینے سے لگایا اور زبان عطر اس کے منہ میں دی. آپ نے فرمایا یہ میرے دل کے پھول ہیں، اور آپ سونگھتے تھے ان کو. تو اس لیے ان سے محبت یہ ایمان ہے. صحابہ سے محبت، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ عنہ کا لقب عطا کیا. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم وہاں جا کر سلام کرتے ہیں تو وہ سنتے ہیں، اور وہ جنت ہے، وہ جنت ہے. ہمارے ہمیں آخر میں یہ کہہ دیتا ہوں حضرت، چونکہ وہ کہنا پڑتا ہے، چلاسی بابا بہت بڑا آدمی ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، ہمارے علماء بہت اس کو کرتے ہیں. اب ان کے ساتھ ویسے کوئی باتیں شاتیں ہوئی، وہ چونکہ یہ ارشاد توحید والے ہیں نا، تو وہ میں نے کوئی باتیں شاتیں کی، تو اس پہ پھر میں نے روضۃ من ریاض الجنہ کی بات کی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس جنت کے ٹکڑے میں ہیں، اور ہماری بات سنتے ہیں. جب ہم جاتے ہیں وہاں دعا سلام کرتے ہیں تو نا شاہ جی یہ کیا کس نے کہا؟ میں نے کہا روضۃ من ریاض الجنہ جو الفاظ ہیں وہاں لکھی ہوئے ہیں، کہا انہوں نے غلط لکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنتے ہیں، نہ آواز دیتے ہیں، نہ سنتے ہیں. ایک گھنٹہ اس کے ساتھ میری بحث ہوئی. میں نے کہا حضرت آپ ایسے پیر بنے ہیں، جو آپ کے مریدین ہیں وہ بھی ضائع، تم بھی ضائع. اور وہی ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا. میں ان کو نہیں کہتا، لیکن میں نے خود ان سے ایک گھنٹے تک میں نے بحث کی. وہ کہتے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ، جنت دنیا میں کبھی آ سکتی ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت بڑی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے جنت بنی ہے. تو اس لیے ہم ان کی مخالفت نہیں کر دیں گے، لیکن عقیدہ ان کا غلط ہے. عقیدہ غلط عقیدہ ہے تو ہمارے علماء دیوبند کا ہے، جن کو اللہ نے ایمان بھی نصیب کیا، محبت بھی نصیب کی، قربت بھی نصیب کی. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 11 سال مدینے میں حدیث پڑھائی ہے، اور زندگی میں کبھی بھی وہ چپل کے ساتھ نہیں پھیرے. مدینے چپل کے ساتھ نہیں پھیرے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہا ہو سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہو، میری چپل وہاں آ جائے. ہم تو ان لوگوں کے ماننے والے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرت سب کو آخر میں
یہ پڑھ لیں پھر ختم کرتے ہیں. حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اجازت ہے.